نکاح جتنا عظیم عمل ہے اتنا ہی یہ آسان بھی ہے، لیکن آج لوگوں نے اس قدر شرائط اور پابندیاں لگائیں اور اس کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں تو یقین جانیں نکاح جیسی آسان سنت کوئی ہے نہیں، اور جتنی شرائط کم ہوتی جائیں گی نکاح کے اندر اتنی ہی اللہ اس کے اندر برکت کا نزول فرمائے، اتنی ہی جان برکت والا یہ عمل بن جائے۔ سب سے پہلا کام جو نکاح کے لیے کیا جاتا ہے وہ رشتے کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کی بربادی کی مین وجہ یہی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم جو معیار اسلام نے ہمیں دیا ہے اس معیار پر ہم شادی نکاح نہیں کرتے۔ اسلام نے ہمیں جو معیار دیا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرمانے علی شان اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 بنا پہ شادی کی جاتی ہے، 4 وجہ دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کی شادی کے اندر۔ نمبر 1 لمالہا، لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں، مالدار ہے یا نہیں ہے۔ ولحسبہا، خاندان دیکھتے ہیں، بیادری دیکھتے ہیں۔ وجمالہا، اور اس کا حسن دیکھتے ہیں۔ ولدینہا، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فاظفر بذالک الدین تربت یداک، اور سوال کرنے والے تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، صرف دین کو ترجیح دے، دین کو ترجیح دے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، فرمایا ایسا بندہ تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کر دو یا میرے بیٹے کے ذریعے دے دو، تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے دین کو بھی تم پسند کرتے ہو، اس کے اخلاق کو بھی تم پسند کرتے ہو، اس کی دینداری بھی ہے اور اس کی زبان بھی بڑی میٹھی ہے، اخلاق کا بھی اعلیٰ قسم کا انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَزَوِّجُوهُ، اس سے شادی کر دو۔ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، لڑائی جھگڑا نظر آئے گا اور بہت بڑا فساد بھی تمہیں نظر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں آج لوگ مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، قد کاٹ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کماتا کیا ہے، نہیں دیکھا جاتا تو صرف یہ کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں۔ یہ تینوں چیزیں جسے اسلام نے ثانوی حیثیت دی ہے اسے ہم نے مقدم کر دیا، اور اس کے دین اور اس کے اخلاق اور اس کے اچھے کردار کو ہم نے پسے پوچھا ڈالا۔ دولت کو دیکھ لیا جاتا ہے، حسن کو دیکھ لیا جاتا ہے، خاندان کو بڑی اچھے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ
متقی انسان تھے، ایک تو تاجر کے غلام تھے، اس کے باغ کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک دن وہ باغ کا مالک جو تھا وہ آیا، اس نے کہا میرے لیے میٹھے انار لے کر آؤ۔ وہ باغ میں گئے، جس درخت کے پھل انار سے خوبصورت لگے وہ اس نے توڑے اور لا کر مالک کو دے۔ اس نے وہ کھائے تو وہ کھٹے تھے۔ اس نے کہا میں نے تجھے میٹھا انار لانے کے لیے کہا ہے، تو کھٹا انار لے آیا، جاؤ اور میرے لیے میٹھا انار لے کر آؤ۔ وہ کسی اور درخت کے پاس گیا، اس سے اس نے توڑا، وہ لے کر اس کے پاس کھایا، اس نے کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تیسری بار پھر اس نے بھیجا تو تیسری بار پھر کھٹا انار نکلا۔ اس نے کہا تجھے اتنی دیر میرے باغ کے اندر ہو گئی، ابھی تک تجھے یہ پتا نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، اے میرے مالک، تو نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، نہ کہ مجھے باغ کا پھل کھانے کے لیے رکھا ہے۔ جب سے میں آپ کے باغ کے اندر ہوں، آج تک میں نے آپ کے باغ سے کوئی انار کا دانہ نہیں کھایا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اتنا تقویٰ، اتنا نیک انسان، اتنا امانت دار اور امین انسان، اسے تو میری بیٹھک میں ہونا چاہیے، میرا منشی ہونا چاہیے، اسے اس کام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا آج کے بعد تو یہ کھیتی باڑی کا کام نہیں کرے گا، آج کے بعد میرے ساتھ رہے گا، میری مجلس میں بیٹھے گا۔ وہ اس سے مشورے لیتا، اس کی بیٹی جوان ہوئی تو اس نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا اور کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتے کا انتخاب کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان جو بھی آپ نے سماعت فرمایا، اس نے وہ فرمان سے سنایا کہ لوگ مال دے کر شادی کرتے ہیں، حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسب نسب خاندان دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور اسلام دیکھ کر اس کے دین کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا یہودی جو تھے وہ مال دیکھتے تھے، عیسائی جو تھے وہ حسن دیکھتے تھے، اور مشرکین جو تھے وہ حسب نسب اور خاندان دیکھتے تھے۔ اسلام دیکھتا ہے دین، کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ مجھے پسند ہے۔ گھر گیا بیوی کے پاس، اس نے کہا بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں نے مشورہ کسی سے کیا ہے، اس نے مجھے یہ اللہ کے رسول کا فرمان سنا ہے۔ اس نے کہا جو اسلام ہمیں کہتا ہے ہم وہی کریں۔ ہماری بیٹی اسلام کو سمجھنے والی ہے، دیندار ہے، تو ہم اپنی بیٹی کے لیے جو اسلام میں انتخاب کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ تو اس نے اپنی بیگم سے کہا اس سے زیادہ متقی دیندار انسان، اچھے اخلاق اچھے کردار کا مالک مجھے نظر نہیں آتا۔ تو پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی غلام سے کر دیتے، اس سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ نے انہیں جس اولاد سے نوازا وہ وقت کا ایک محدث بنا، جس کا نام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، اور یہ کوئی معمولی نہیں تھے بلکہ امام بخاری جیسے ان کے شاگرد تھے، امام ربیعہ جیسے ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے پائے کے محدث جو تھے وہ امام عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد تھے۔ تو جب رشتے کا انتخاب ایسے کیا جائے کہ دین کو ترجیح دی جائے گی تو پھر گھروں میں دینداری ہوگی، سکون ہوگا، گھر آئیں گے تو گھر خوشیوں سے مہک جائے گا۔ اور اگر مال کو ترجیح دی، حسن کو ترجیح دی، خاندان اور حسب اور نسب کو ترجیح دی تو پھر یاد رکھیے اگر دین کو ترجیح نہ دی تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، اور گھر کے اندر بربادی ہی بربادی، لڑائی اور جھگڑا اور خون خرابہ